العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعشوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین ونقطة الدائرة التوحید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الزخرف بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھ دیجئے گا بلکہ آپ کے سست مزاج کو دیکھتے ہوئے میرا ارادہ تبدیل ہو رہا ہے کہ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نہ کہوں، آپ کی طرح میں بھی سست ہو جاؤں۔ تو میں نے دیکھ لیں، آیت نہیں پڑھی، میں نے روک لیا کہ پہلے فیصلہ ہو جائے، بھئی بات جو ہے وہ آگے۔ خالق دو جہاں اپنی بہترین کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، مالک اپنی وہی کمال ہے، رب ہو کے چاہتا ہے کہ محمد کے لب ہلیں۔ یہ ممبر تھوڑا سا ایسے کر دے تاکہ ادھر والے ساتھی بھی شامل رہیں، تھوڑا سا پیچھے کر، یہ صرف نظر آ جائیں بس۔ بسم اللہ، مہربانی رکھے میرے ساتھ ہی ادھر، علم پاک لگائیں ان پہ، سہارا تو یہی ہے نا جی، علم بھی نہیں۔ خالق کہہ رہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا مِنْ رُسْلِنَا۔ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں صرف تھوڑا سا آپ کو، تاکہ آپ کی توجہ ادھر ہو جائے، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت زمین پر نہیں اتری اور نہ اس آیت کو لے کے جبریل آیا ہے۔ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے مبارک سورہ زخرف کی کہ یہ آیت زمین پہ نہیں اتری، جبریل نہیں لائے، بلکہ بغیر جبریل کے وسیلے کے براہ راست اللہ سے مصطفیٰ نے سنی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا مِنْ رُسُلِنَا۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا، مولا یہ عجیب آیت ہے، ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ میری اور اس کی بات تھی، یہ میری اور اس کی بات تھی۔ اور اس کے بعد مولا اب آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا پوچھا کرو تم مجھ سے، کیونکہ میں علی ہی جانتا ہوں کہ کون سی آیت رات کو اتری، کون سی دن کو اتری، کس پہر اتری، جبریل سے اتری یا جبریل کے بغیر اتری؟
اللہ اکبر، مجھ سے کچھ نہیں چھپا نزول قرآن کا۔ ایک بس کوئی تنگ دل بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ قلب رسول پہ اترا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ علی مسکرا کے جواب دیا، میں نفس رسول جو ہوں۔ مجھ سے کہا میں نفس رسول جو ہوں، تو کیسے ممکن ہے کوئی شے وجود رسول پہ اترے اور نفس رسول کو خبر ہی نہ ہو؟ کہا یہ ممکنات میں سے نہیں۔ کہا سنو لوگو، یہ آیت اس وقت اتری جب معراج میں حضور انبیاء کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، پیچھے انبیاء کی قطاریں، انبیاء کی قطار، کہ رسول نے، علی فرما رہے ہیں، تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ میں نبیوں کو نماز پڑھاؤں معراج پر، کیونکہ معراج وہاں ہوا ہے بھائی جہاں رات نہیں تھی۔ جہاں رات نہیں تھی میں وہاں شب معراج کیسے کہہ دوں؟ وہاں معراج دن رات تھے نہیں، تو میں وہاں شب معراج کیسے کہہ دوں کہ معراج کی رات؟ بھائی وہ جہاں سے گئے تھے وہاں رات تھی، جہاں پہنچے تھے وہاں زمان مکان شے لا شے کچھ معنی نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے نا تسلسل؟ میں بہت ہی آج احتیاط کے ساتھ، مجھے بہت راز کی باتیں کرنا، میں بہت بڑے آرام سے بڑے سکون سے، میں چاہتا ہوں ہم سب کی عبادت مکمل ہو جائے آج کی حد تک۔ اور آیت بڑی اہم میں نے آج سعادت حاصل کی، تلاوت کی، سرکار وہاں گئے، امیر فرما رہے ہیں جب ہاتھ بلند ہوئے اللہ اکبر کہنے کے لیے تو یہ آیت اتری، سورہ زخرف کا حصہ ہے، کہ اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا، او میرے محبوب، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا مِنْ رُسُلِنَا، تکبیر پھر کہے، پیچھے مڑ، ان نبیوں سے سوال کر، وَاسْأَلْ، نماز چھوڑ، ابھی نماز روک دے، ان نبیوں سے پہلے پوچھ، وَاسْأَلْ، پوچھ، شدت سے پوچھ، یہ جنہیں تم سے پہلے میں نے بھیجا ہے ان سے پوچھ تمہیں نبوت کیسے ملی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا مِنْ رُسُلِنَا، ان سے پوچھ، یہ جو تیرے سے پہلے ہیں ان سے پوچھ کہ ان تمام نبیوں پیغمبروں کو رسولوں کو نبوت و رسالت کیسے ملی، کیسے ملی؟ تو علی نے کہا کیا تم لوگوں نے رسول کے پاس فلاں فلاں جگہ پہ نہیں سنا تھا کہ اسی آیت پہ رسول نے فرمایا تھا میں نے سوال کیا، سارے نبی ایک ہی زبان میں بولے، اس کی توحید کی وجہ سے، تیری رسالت کی وجہ سے، تیرے بھائی کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے۔ ولایت علی کے اقرار پر، تیری رسالت کے اقرار پر، اس کی توحید ماننے پر ہمیں رسالتیں عطا کی گئیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک، تو رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ نبیوں کی نماز میں روک کے خاتم النبیین پوچھ رہا تھا تمہیں نبوت کیسے ملی؟ انہوں نے کہا تینوں شہادتیں دینے کے بعد ہم رسول ہوئے، تیری 2 رکعتی قبول کیسے ہو گئی؟ پتہ نہیں کیسے
پتہ نہیں کیسے ہو گئی تھی کہ حب علی کے بغیر، حب علی کے بغیر جماعت، حب علی کے بغیر نماز، حب علی کے بغیر روزہ، حب علی کے بغیر حج، کیسے ممکن؟ کیسے ممکنات میں سے ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما معنی حب علی، مالک حب علی کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ حب علی ہے کیا؟ رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا سنو، اللہ کے عرش کے عین نیچے حب علی کا اللہ کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، خزانہ، خزانہ حب علی کا خزانہ ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا سنو، یہ حب علی خود سے نہیں ملتی، رزق کی طرح اس سے مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، رزق کی طرح طلب کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رزق اپنا مانگتے ہو اسی طرح تمہیں طلب کرنا ہے، اے اللہ ہمیں حب علی عطا فرما، کثرت سے بابرکت۔ کہا پھر اللہ اپنے خزانے میں سے اپنے بندے کے کلیجے کو دیکھ کر حب علی نازل کرتا ہے یا اپنے در سے بھگا دیتا؟ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو رزق کی طرح حب علی مانگنا پڑتا ہے۔ ہاں زمانہ آ گیا حسین بادشاہ کا، ہاں وہ جس کا اللہ سے کوئی پردہ ہی نہیں۔ بھئی دیکھیے اب تو آپ کی خدمت میں بہت دفعہ حاضر ہوتا ہوں، خدا سلامت رکھے فائق بھائی، ان کے بھائیوں کو، آپ سب کو آپ عزت دیتے رہتے ہیں، بڑی نوازش ہے آپ کی۔ ہاں آج مجھے وہ یاد آ رہے ہیں بزرگ خادم ول نعرہ حیدری۔ اچھا میں ان کی نیابت میں ان کے اصالہ ثواب کے لیے نعرہ لگوا رہا ہوں، ول نعرہ حیدری۔ جی میں ان کو ہدیہ کر رہا ہوں باوسیلہ امام زمانہ، تاکہ ان کی یاد اس مجلس میں وہ موجود ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک اچھی قوم اپنے افراد کو یاد رکھتی، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے کہا آج ان کی جگہ میں نعرہ لگوا دیتا، اور یہ بھی میرا فخر اور سعادت ہے جی، ورنہ ان کے خلوص کا مقابلہ مجھ جیسا جاہل پتہ نہیں وہ کس خلوص میں لگاتا تھا۔ خدا اس کی قبر کو امام بارگاہ میں بدل دے، اور تمام مومن مومنات جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، خدا ان سب کو امیر المومنین کی ذات مقدسہ کے صدقے میں صاحب الزمان اپنی شفاعت سے نوازے۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھ دیجئے۔ کا حب علی، اور زمانہ آ گیا حسین بادشاہ کا۔ بس اب اتنا بھی ٹھنڈا ڈھلا نہیں نہ ہو جانا، کچھ پڑھنا بھی تو ہے نا تو ذرا آگے بات اب بڑھنی چاہیے۔ تو امام کا زمانہ آ گیا، امام کے حبیب نے امام سے پوچھ لیا، میں نے نام نہیں لیا، میں نے تو کہا امام کے حبیب نے، بھلے ان کا نام حبیب ابن مظاہر ہے لیکن اچھا یہ خلیل اور حبیب کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی نہیں۔ قرآن نے بڑا فرق کیا اس میں۔ ہاں خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اور خلیل اللہ کا مرتبہ قرآن نے کیا بتایا کہ جب دیکھے جانور بکھرے ہوئے، کوئی خشکی میں، کوئی پانی میں، کوئی تری میں، تو کہنے لگے سجدہ کر کے میرے پروردگار انہیں واپس زندہ کیسے کرے گا؟ اور اوپر سے سخت لہجہ آ گیا، کیا مجھ پہ ایمان نہیں ہے؟ کیا یقین نہیں رکھتے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں مالک، میں خلیل ہوں تیرا، مجھے پورا یقین ہے، بس دل کے اطمینان کے لیے
اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے، اس کو ایسے ملا دے، پھر پکارنا چونچے لے کے وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، بس میں ایسے ہی زندہ کرتا ہوں. یہ ہے خلیل. سمجھ میں آیا نا؟ جسے اطمینان قلب چاہیے. اور ایک ہے حبیب. رسول اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام، حبیب اللہ، رسول اللہ. یعنی ابراہیم خلیل اللہ ہیں، رسول اللہ حبیب. اور جب حبیبی کا درجہ آ جائے تو پھر وہ اطمینان نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، آ میرے پاس سیر تو کر جا. سمجھ رہے کتنا فرق ہے. خلیل ٹھیک ہے نا، کتنی یقیناً میرے بیٹے اور میرے بھائی اس سادہ سی تقریر کو سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ میں کوئی وہ ادبی داؤ پیچ کھیلوں. تو مجھے ہدیہ کرنا ہے تاکہ آپ کو خلیل اور حبیب کا معنی سمجھ میں آیا نا. اب حسین سے جس نے پوچھا وہ خلیل نہیں ہے، حبیب ہے. ٹھیک ہے، وہ منزل یقین پر ہے. حبیب نے پوچھا مولا ایک حدیث پوچھیں حسین بادشاہ سے. مالک حسین کے حوالے حب علی پر حسین بادشاہ کے بہت نایاب اور نادر خطابات ہیں. پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں، یہ سنے یا نہیں، پتہ نہیں اس طرف ذوق تمہارا گیا یا نہیں. تلاش کیجئے گا اور پڑھنے والوں کو بھی کہا کریں کہ سرکار ذرا یہ بھی سنا دیا کریں. باقی تو مضمون ہیں ہی ہیں مالکوں کے، لیکن یہ بھی ساتھ اگر وہ سنا دیں تو 4 چاند لگ جائیں گے، تشنگی مٹ جائے گی. کہ بھی حسین بادشاہ نے حب علی پہ آخر 10 سال، باقی حسین بادشاہ کی ذات کو ایک طرف رکھیے، 10 سال تو وہ آسا اللہ رہا ہے نا. یہ بات سمجھے جو میں نے کہی. زیارت میں ہے السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کی لاٹھی تجھ پر سلام ہو. تو 10 سال ظاہری امامت کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بطور حجت اور امام حسین بادشاہ 10 سال تک اللہ کی لاٹھی بنا رہا. اللہ اکبر. اب لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ یعنی قدرت جس پہ آسرا کیے رہے، یعنی جس کے پاس قدرت کا اختیار رہا ہو. تو حسین بادشاہ سے حبیب نے پوچھ لیا سرکار یہ حدیث جو ہے کہ خزانہ ہے، یہ قطرہ میں بھی موجود ہے، پڑھ لینا. بڑی عام اردو کتابیں جو انسان کو مل جاتی ہیں، نیٹ پہ بھی پڑھی ہوئی، ان میں حدیث یہ ڈھونڈ لیجیے گا کہ عرش کے نیچے خزانہ ہے اللہ کا، اور اللہ ایسے ہی نہیں دیتا، مانگنی پڑتی ہے حب علی. پھر جا کے یہی بات پوچھ لی حبیب ابن مظاہر سرکار نے حسین بادشاہ سے، مولا آپ کے بابا کی محبت ایک خزانہ ہے، وہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. مولا تو یہ اتنا بڑا جو خزانہ ہے جب حب علی مل جاتی ہے تو پھر اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر کیا اس کا اجر جنت ہے؟ یعنی حب علی پہ ہمیں اجر میں جنت ملے گی؟ حسین نے مسکرا کے کہا حبیب نہیں، حب علی کا اجر جنت نہیں ہے، حب علی کا اجر جنت نہیں ہے، حب علی کا اجر میرا غم ہے. سمجھ رہے نا؟ جس قدر میرے بابا سے تمہیں محبت ہوگی اللہ اتنا ہی تمہیں غم حسین عطا کرے گا. کتنا ضروری ہے حب علی کا ہونا. کیسے ہیں یہ دونوں باپ بیٹا جو ایک دوسرے سے مشروط ہیں. ہائے ہائے ہائے، ایسے ہی حسینی نہیں، اگر محب علی نہیں تو تم حسینی بھی نہیں. یہ حسین کا اٹل فیصلہ ہے، یہ حسین کا اٹل فیصلہ ہے. سمجھ رہے نا؟ تو حب علی. اور انبیاء نے کہا اچھا چلو، کیونکہ تم ادھر، کیونکہ ایک چھوٹی سی روایت سنو بہار کی. علی بادشاہ، تاکہ تمہارا مزاج میں فضائل کی طرف لے آؤں، کیونکہ وہ بہت ہی گہرائی کی بات ہو گئی تھی. سفین سے یا کسی جنگ سے واپس ہوتے ہوئے علی ایک لکدک صحرا سے گزرے، کچھ بھی نہیں تھے، اور وہاں پہ دراج شتر مرغ سے ایک طرح بڑا مرغ، اس کے بولنے کی آواز آئی. صحابہ حیران ہو گئے، کہا مولا یہاں بھی کوئی زندگی پائی جاتی ہے؟ یہ تو ایسا ویرانہ ہے، نہ پانی ہے نہ گھاس.
آپ نے ارشاد فرمایا پرندے سے کہ جو بھی دراج حاضر ہو. وہ ایک ٹیلے سے نکل کے سامنے آ گیا, بڑا تندرست, بڑا صحت مند. صحابہ نے کہا مولا یہاں نہ پانی ہے یا گھاس, یہ دو ہی چیزیں اس کی خوراک ہیں, یہ گھاس کھاتا ہے پانی پیتا ہے. کہا اسی سے پوچھ لو اور دراج انہیں جواب دو. صحابہ نے پوچھا بڑی جلدی سے, صحابہ نے پوچھا صرف تمہارے چہرے کی رونق واپس لانے کے لیے, ادھر رک گیا ہوں میں. اور کہا دراج نے کہا پوچھو صحابہ امیر. کہا یہ نہ پانی ہے نہ گھاس ہے, نہ پانی ہے نہ گھاس, زندہ کیسے ہو, تمہاری کب سے ہو؟ کہا 100 سال سے یہیں رہ رہا ہوں. بہار اٹھا کے دیکھ, کہا 100 سال سے یہیں رہ رہا ہوں. کہا 100 سال سے یہیں رہ رہے ہو, نہ پانی ہے نہ گھاس؟ کہا ہاں نہ پانی ہے نہ گھاس, 100 سال سے یہیں رہ رہا ہوں. کہا تو پھر زندہ کیسے ہو؟ کہا اے اصحاب امیر سنو, جب پیاس لگتی ہے محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں, جب بھوک لگتی ہے اس کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. اللہ دو فارمولے ہیں میرے پاس. علی کے سامنے کہہ رہا تھا 100 سال سے زندہ ہوں. اب برا نہ محسوس کرنا, آپ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے, عبادت ہو گئی, میں نے تذکرہ کر دیا, ایک حدیث ہدیہ کر دی, لیکن اب ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں دراج نے کہا تھا بھوک لگتی ہے تو درود پڑھتا ہوں, پیاس لگتی ہے تو درود پڑھتا ہوں, بھوک لگتی ہے تو اس کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. ہمارا ایمان آج کل اس دراج جتنا بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے ہم بھی اسی دراج جیسے ہیں. آج ہمارے سامنے ہمارا صاحب الزمان ہے. وہ علی کے سامنے کہہ رہا تھا, آج ہمارا سامنے ہے. تو کیا ہم دراج ایک پرندے جتنا بھی ایمان لائے اس پر؟ نہیں نہ لائے. ہاں تو یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جانا, ذرا محسوس کرتے جانا. مجالس کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اس سے وہ اسباق بھی لیں جو ہمارے مولا ہمارے لیے چاہتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پتہ چلا کہ انبیاء بھی ولایت علی کا اقرار کر کے نبی بنے. سرکار مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے اور وہ میں ہدیہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. سرکار اور کمال ہے, میں یہ رجب کے ابھی جو جشن تھے ایک سیمینار میں گیا, علی بادشاہ کے یوم علی کے طور پہ ایک سیمینار. وہ کہنے لگے میلاد پہ کچھ گفتگو کیجئے. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ دیکھیے حدیث رسول ہے اور سورہ حدید کی کچھ آیتیں بھی جو اس پہ دلالت کرتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میرے بھائی علی, تم ہر نبی کے ساتھ اللہ نے تمہیں خفیہ طور پہ دنیا میں بھیجا. ہر نبی کے ساتھ, مستند ترین مشہور ترین روایت آپ کو زبانی یاد ہوگی. ہر نبی کے ساتھ اللہ نے تمہیں خفیہ طور پہ بھیجا اور میرے ساتھ ظاہراً بھیجا. ٹھیک ہے, میں یہی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہر نبی کے ساتھ خفیہ آیا, زمین پہ اترا, ہر نبی کے ساتھ. رسول اللہ کے ساتھ علی ظاہراً آئے کعبہ میں. تو میں نے کہا جی محاورتاً کتنے نبی کہے جاتے ہیں؟ 1,24,000. تو میں نے کہا میں اس کا میلاد کیا پڑھوں جو اس دنیا میں 1,24,000 مرتبہ آیا ہو. میں اس کا کون سا میں نے کہا سرکار کون سا میلاد پڑھوں؟ ہاں یہ کہ یہ آدم کے زمانے والا پڑھوں, نوح والا پڑھوں, ادریس والا پڑھوں, یا رسول اللہ والا پڑھوں؟ آپ کہہ رہے علی کا میلاد, تو علی تو 1,24,000 مرتبہ زمین پہ اترا, اتنی مرتبہ اترا. اور میں نے کہا فضیلتوں میں اگر آپ کعبہ کہہ رہے ہیں تو صرف پھر معاف کیجئے گا وہاں علی صرف 3 دن ٹھہرا, 3 دن ٹھہرا اور وہ کعبہ بن گیا.
وہ زہرا سیدہ کا گھر کیسا ہوگا جس میں ساری زندگی رہا. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ وہ بادشاہوں کا گھر کیسا ہوگا؟ اس چار دیواری کا بھی اندازہ ہے؟ اس چار دیواری کا. اللہ اکبر. تو تسلسل میں موضوع کیا ہے؟ اب اتنی تمہید تو بہت ہوتی ہے نا. آخر آج میری کوئی تقریر کا کوئی موضوع تو ہوگا نا جی. یہ بے ربط گفتگو ہے کہ ادھر سے کوئی واقعہ پکڑ لیا کوئی ادھر سے نہیں. میں نے جو سورج زخرف کی آیت تو کوئی موضوع تو ہوگا نا. اتنی تمہید آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی. میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اور موضوع میں نے رکھا ہے علی اور تنہائی. ہے آپ میں حوصلہ کہ علی کی تنہائیاں دیکھیں؟ علی کو آپ نے اجتماعوں میں خطاب کرتے دیکھا؟ علی کو آپ نے جنگوں میں دیکھا؟ علی کو آپ نے مسلوں پہ دیکھا؟ علی کو آپ نے زکوٰۃ دیتے دیکھا؟ علی کو آپ نے رکوعوں میں دیکھا؟ لیکن وہ زندگی کا پہر کدھر ہے جب علی کنویں کھود کے بیچ میں بیٹھ کے روتا تھا؟ اگر موضوع پسند نہیں تو میں بادشاہ کی سیرت کے بہت پہلو ہیں. آج ان رازوں پہ نہ چلے جائیں. چھوڑیے مجلسیں آپ روز سنتے ہیں, روز ہوتی ہیں. کبھی اپنے امام کی عبادت بھی کیجیے. یعنی میں رسول کی حدیث سے مدد لے رہا ہوں. ذکر علی نے بات, علی کا ذکر عبادت ہے, اور میں نے کہا امام کی عبادت. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علی کی پوجا کرتے, نہیں نہیں. یعنی علی وہ منبع, وہ محراب ہے, وہ رکن ہے جو خدا کی طرف لے جاتا ہے. اچھا ایک واقعہ سنو. رسول کے چچا جانتے ہیں نا آپ انہیں, یقین جانے. رسول پر جب رسول نے پہلی وحی کی تلاوت کی غار ہیرا میں, اور غار ہیرا سے واپس گھر کی طرف آئے, تو سب سے پہلے کدھر گئے؟ سب سے پہلے ساری تاریخ طبری سے ساری اٹھا کر دے. سرکار اترے غار سے اور سیدھا تیزی سے چلتے ہوئے اپنے چچا ابو طالب سرکار کے دروازے پر پہنچے کہ میں چچا کو خبر دوں. ابھی رسول کا ہاتھ اٹھا ہی تھا دستک کے لیے کہ دروازہ حجرے کا کھلا, اور سرکار ابو طالب آگے اپنا امامہ درست فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے, اے میرے بیٹے محمد, جو امر آیا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. سمجھ رہے نا سر؟ میں نے کہا میں آپ کو بڑی منازل میں لے کے آ گیا ہوں. بالکل آج ہٹ کے دل کر رہا ہے امیر کے ان ذات کے پہلوؤں پہ بات کرنے کو. وہ ابو طالب بادشاہ, وہ چچا بیٹھے ہوئے ہیں کہ قریش کا وفد آ گیا, سرداران قریش آ گئے. آ کے کہنے لگے بہت برا کہتے ہیں ہمارے رب کو, جو ہمارے وہاں پہ ہم نے بنا رکھے ہیں, ہمارے بت, انہیں بہت برا کہتے ہیں. آپ انہیں سمجھائیے اپنے بھتیجے کو. سرکار اٹھے, بھتیجے کے پاس گئے, انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں چاند رکھ دو, سورج رکھ دو, میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. سرکار نے آ کے جواب دے دیا. بس دو ایسے, میں تو منٹوں سکنٹوں میں سنا دیتا ہوں نا بات, ہے نا, لمبا تو کرتا ہی نہیں نا, کیونکہ مجھے کہیں اور پہنچنا ہوتا ہے نا. تو میں صرف آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں کہ میں نے کیوں کہا کہ محراب رکن عبادت ہے علی. کمال ہے. اور اس کے سامنے میرے یہی مثال آ گئی تاریخ کی. اسے دمیری نے بھی لکھا, حیات الحیوان والے نے, سب نے لکھا. انہوں نے کہا سرکار کے سامنے آ گئی. سرکار نے کہا نہیں میں ان کی بات نہیں مانوں گا. چچا نے آ کے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو میرا بیٹا نہیں مانتا. انہوں نے کہا اچھا سرکار وہ نہیں مانتے تو ایسا کیجئے ہماری ملاقات ہی کرا دیجئے, شاید ہم خود کوئی ان کو عرض کر سکیں. اب چچا پھر گئے,
اور بھتیجے کو ساتھ لے آئے. اب آگے چچا بھتیجا بیٹھے ہیں, سامنے سرداران قریش ہیں, اور بالکل دونوں چچا بھتیجے کے بالکل درمیان میں پیچھے ایک بظاہر 10-11 سال کا ایک لڑکا کھڑا ہے. ادھر رسول کا چہرہ ہے, بھائی تصور کیجئے, ادھر رسول کا چہرہ ہے, ادھر سرکار ابو طالب کا چہرہ, بیچ میں سے علی نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی, اب اس میں سامنے بیٹھے سرداران قریش. اب انہوں نے عاجزی شروع کی. کہا سرکار, جب بات نہ بنی تو انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا. انہوں نے کہا, اے عبداللہ کے بیٹے, اے ابو طالب کے بیٹے, اے محمد, آپ ایسا کیجئے, 360 ہمارے ہیں, ایک اللہ کا بت آپ بنا دیجئے, اس کا نام ہم اللہ رکھیں گے, اور وہ سب سے اونچی جگہ پہ ہوگا. ہمارے بتوں کی عبادت بعد میں ہوگی, آپ کے اللہ والے بت کی ہم پہلے کریں گے. بہترین سونے چاندی کے چڑھاوے سارے اسی پہ چڑھائیں گے, خزانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی, بس صرف آپ مان جائیے. رسول اللہ مسکرائے اور کہنے لگے, اے صاحبان قریش, میں جس اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں نا, اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے, اس کا وہ ظاہر باطن ہر جگہ پہ ہے, لیکن اس کا چھونے والا وجود نہیں ہے. تو میں ایسے رب کا بت کیسے بناؤں جس کی تصور میں جس کی شبیہ آتی نہیں, میں کیسے بناؤں؟ تھے قریش کے سردار, تھے کافر, لیکن بے وقوف نہیں تھے سارے. مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے تھے, عقل کل کے سامنے بیٹھے تھے, غور سے دیکھنے لگے. دیکھتے دیکھتے ایک ہی لمحے 4 سردار اکٹھے بولے. کہا, چلیں, اگر اس اللہ کا نہیں نہ پتا چل رہا کہ وہ کیسا ہے, تو ایسا کر, بت اللہ کا بنا دے, شکل علی کی بنا دے. سرکار پہنچ رہے نا گزارش جناب. یعنی جو کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا تھا, علی انہیں بھی وجہ اللہ نظر آ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. سرکار دیکھ رہے نا زیادتی. اب گفتگو کا محور وہی علی کی ذات ہے. اب ایک اور حدیث سنو, اتنی جلدی تھوڑی میں آپ کو مدعا بیان کر دوں گا. جب تک آپ پورے کرسٹلائز نہیں ہو جاتے, شفاف نہیں ہو جاتے, آپ کی سوچ بالکل کعبہ عظمت علی پر نہیں رک جاتی, بالکل رخ سیدھا نہیں ہو جاتا, تب تک سجدہ تعظیمی اور عشق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک حدیث سنی, اور لکھی بھی ہم نے نہیں ہے. ہاں, موفق سرکار معید اختب خوارزم یعنی مناقب خوارزمی 580, اگر بوڑھی یادداشت ہے تو 580 ہجری کی بات ہے. خوارزم کے سب سے بڑے محدث خطیب خوارزمی, جن نے کتاب لکھی علی کے فضائل پہ, مناقب خوارزمی, اس میں انہوں نے 4 یا 5ویں صفحے پہ, اردو میں بھی ہے, نیٹ پہ بھی پڑھی ہے, مناقب خوارزم لکھو گے آ جائے گی, ذرا اسے خود بھی تفصیل سے پڑھ لینا. کیا کتاب ہے. اور کیونکہ میں شیعہ سنی کا قائل نہیں ہوں, معاف کر دیجئے گا. ہاں, میں فرقوں کا قائل نہیں, فکر کا قائل ہوں. یا حسینی ہو جائیے یا یزیدی ہو جائیے, خدا کے لیے ایک کام کیجئے. یہ فرقے کیا ہوتا ہے, سوچ کا بتائیے. بھائی آپ انسان ہیں, ہم جیسے ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, سب انسان ہیں. صرف فکر کا فرق ہے نا. اچھے اور برے کی پہچان انسان کی شکل دیکھ کے تو نہیں ہوتی نا, کردار دیکھ کے ہوتی ہے نا. تو آپ فکر کو اختیار کیجئے, یا حسینی ہو جائیے یا یزیدی ہو جائیے. ڈر کس چیز کا ہے, ڈر کس چیز کا ہے؟ اللہ کے سامنے ہی جانا ہے نا. آپ یزیدی ہو کے چلے جائیے, اللہ فیصلہ کر دے گا. کوئی حسینی ہو کر چلا جائے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سنی کتاب ہے, نہیں, ملت اسلامیہ کی کتاب ہے, آج سے 900 سال پرانی.
900 سال پہلے تو علی کی ولایت کا مسئلہ نہیں تھا نا، یہ تو آج کے زمانے کا مسئلہ ہے نا میرے بھائیو، یہ تو آج کے کچھ تخریب کار نصیریوں کی تخریب کاری ہے۔ 900 سال پہلے تو کوئی نہیں تھی نا جی، ہاں جی، تو یہ 900 سال پہلے کی بات ہے جب خوارزمی کہہ رہے تھے اہل سنت کے محدث اعظم، 4 برے اعظموں پر ان کا فتویٰ چلتا تھا، ان کی زیارت کے لیے ہزاروں لوگ کھڑے رہتے تھے۔ انہوں نے مناقب علی پہ مناقب خوارزمی اپنے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں تیسرے یا چوتھے صفحے پہ ایک حدیث لکھی کہ رسول اللہ نے بھرے امت کے اجتماع میں ارشاد فرمایا تھا، علی تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسی سورہ قل ہو واللہ احد کی قرآن میں۔ سمجھ انہوں نے لکھی، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، 900 سال پہلے انہوں نے لکھی کہ تو مثل قل ہو واللہ احد ہے میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید۔ لوگ حیران ہوئے، گھبرا گئے نا علی کی فضیلت۔ ہم لوگوں نے حیران، مولا سورہ قل ہو واللہ احد کی طرح ہے علی؟ کہا ہاں ہاں قل ہو واللہ احد کی طرح ہے۔ کہا مالک اس کی شرح فرما دے۔ رسول نے شرح کی، ذرا وہ شرح سن لیجیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ رسول نے کہا جس نے سورہ توحید 1 مرتبہ پڑھی اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، 1 حصہ قرآن کا ختم کیا۔ اسی طرح جس نے اپنے دل میں میرے بھائی سے محبت رکھی اس نے 1/3 قرآن ختم کیا۔ ہائے 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 سمجھ۔ کہا جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھی اس نے آدھا قرآن 3/4 ختم کر لیا۔ اسی طرح میرے بھائی علی سے جس نے دل میں محبت رکھی پھر وہ زبان سے بھی علی کے لیے بولا اس نے 3/4 قرآن ختم کر لیا۔ کہا جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لی اس نے قرآن ختم کر لیا۔ اسی طرح میرے بھائی علی سے جس نے دل میں محبت رکھی، زبان سے اعانت کی اور پھر ہاتھ سے مدد بھی کی، علی کی مدد بھی کی، اس نے بھی پورا قرآن ختم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ زمانہ بدلتا گیا۔ ایک معصوم کے زمانے میں ابو ہاشم جعفری آئے، انہوں نے پوچھا 9ویں تاجدار سے بادشاہ یہ رسول کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ توحید کو پڑھا 3 مرتبہ قرآن ختم ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کے بابا علی سے جس نے محبت کی، زبان سے بولے اور دل میں محبت رکھی اس نے بھی قرآن ختم کیا۔ مولا یہ جب جب ہم کریں گے تب تب ہوتا ہے؟ جواد الائمہ تقی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا نہیں، تمہارے دل میں سدا یہ تینوں چیزیں رہیں، تم ہر وقت قرآن ختم کرتے ہو۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ ابھی بھی تم ہمیں کہو گے ہم قاری نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے نا؟ چلیے اب یہاں تک آ گئے تو بتدریج بات بڑھ رہی ہے نا علی کی طرف۔ ہائے ہائے، علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ آخری سیڑھی ہے میری عرفان میں داخل ہونے کے لیے، اگر یہ میں پہنچا گیا تو میری بات آج بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہدیہ جو کرنا چاہتا ہوں آج ہو جائے گا۔ اور موضوع وہی ہے علی اور تنہائی، علی کی تنہائیاں دیکھنی ہے آج۔ اس میں سے متصل ہو رہا ہوں علی کی تنہائیوں سے، پہلی تنہائی سے۔ سرکار رجب البرسی انوار الیقین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بادشاہ نے مصلی بچھایا تنہائی میں تنہائی میں تنہائی میں۔ بس کوئی ایک ساتھی تھا جو روایت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا میں نے دیکھا علی نے تنہائی میں مصلی بچھایا، مصلی پہ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ بلند کیے،
کہا میں نے اللہ اکبر نہیں سنی، صرف اتنا سنا علی سے، علی کہہ رہے تھے جئت بیک الیکا، میں تجھے ہی تیرے سامنے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، بس وہ جس کو پتہ چلا، جس کو نہیں پتہ چلا، یعنی علی کی توحید پرستی دیکھیے۔ چلیے اب آسانی کر دیں، علی کی توحید پرستی دیکھیے۔ کہا میرے پاس میری عبادت ذریعہ نہیں ہے تیرے تک آنے کی، تو خود ہی ذریعہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ چلیے اب یہ کہنا پڑا، سرکار دیکھ رہے ہیں نا۔ تو میں نے کہا تھا کہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ علی کے بہادری سنی ہے۔ ہاں جی، علی کی تنہائی تو کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی کہ علی تنہا بھی تھے۔ اگر وہ تنہا نہیں تھے تو آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ علی نے ابھی بھی بیر علی مدینہ میں داخل ہوتے ہی بورڈ آ جاتا ہے کہ علی کے کھودے ہوئے کنویں؟ یہ علی نے کیوں کھودتے تھے؟ کہا ویلفیئر کا کام کرتے تھے، سوشل سیکیورٹی کا کام کھودتے تھے، پھر وقف کر دیتے تھے۔ آپ ہمیں سیرت بتائیے، ثواب نہیں بتائیے کہ علی پیاسوں کو پانی پلاتے تھے۔ علی نہ پلاتا تو پھر کون پلاتا؟ پانی علی کے ہاتھ سے نہ نکلتا تو کون نکالتا؟ ابو تراب ہی تھا جو تراب سے ہر چیز نکالتا ہے۔ ہمیں یہ ثوابوں کے چکر میں مت پھنسائیے کہ علی اتنے کریم تھے پیاسوں کو پانی۔ ہمیں یہ بتائیے کہ جب کنواں کھودتے ہوئے علی بیٹھ کے روتے تھے، اس وقت علی اپنے کون سے فضائل پڑھتے تھے جنہیں تم نے نہیں مانا؟ اور نبی کی کون سی ایسی باتیں تھی، کون سی ایسی نبی کی باتیں تھی؟ تو اب ذرا تاریخ کا ورق گردانی کر لو۔ بزرگ طحرانی کیا محدث ہیں، ان کی الذریعہ تصانیف شیعہ، الذریعہ فی تصانیف شیعہ، اسے ذرا پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں صرف تمہاری توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ تم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرو، تاکہ تم پر وہ راز کھل جائیں جو آج چھپائے جا رہے ہیں، اور نہ جانے اگلی نسل میں اور کیا کیا ہو جائے گا۔ اپنی نسل کو ولایت علی پر لائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب علی نے باہر نکلنا ہوتا تھا، رسول اللہ مجھے کہتے تھے جابر جلدی سے مدینہ کی گلیوں میں جہاں جہاں سے علی نے گزرنا ہے اعلان کر کہ نبی کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو لے کے باہر عورتیں سڑک پہ آ جائیں، کیونکہ علی گزرے گا۔ اگر تمہارا بچہ دیکھ کے مسکرا دے تو مبارک ہو، ورنہ پھر بات غلط ہے۔ سرکار جابر بن عبداللہ، تو جب حضور کے زمانے میں یہ حکم تھا، آج آپ بھی اپنے بچوں پہ ولایت علی پیش کیجئے۔ جب اس وقت نافذ تھا تو اب کیوں نہیں؟ اب کیوں نہیں؟ جابر کہتے ہیں میں اعلان کیا کرتا تھا، وہ لوگوں اپنے بچوں کو لاؤ، علی گزرنے والے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر بھاگتی ہوئی آتی تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ خدا کرے یہ علی کو دیکھ کے مسکرا دے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ علی۔ اچھا پھر یہ کیوں ساری کتابوں میں موجود ہے؟ قطرہ میں بھی، المرام میں بھی، بہت ساری، غایت المرام میں بھی۔ پتہ نہیں اگر وہ کتابوں کے نام بتانے لگوں تو بہت وقت ہو جائے۔ سب میں درج ہے کہ علی جو ہی باہر نکلتے، علی جو ہی باہر نکلتے، تنہائی ذہن میں رہے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، لیکن یکدم بیان کرتا تو سر سے گزر جاتا۔ اب وہ علی بادشاہ جہاں سے گزرتے، اب جو سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں، اب جو ہی علی نے قدم گلی میں رکھا، لوگ جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگتے گئے اور کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر کتاب میں یہ لکھا ہے، ذرا جھٹلا کر دکھاؤ۔ کیا شیعہ کیا سنی، سب نے لکھا، حتیٰ کہ وحید الزمان نے لکھا، دیوبند شریف والے نے۔
انہوں نے بھی لکھا کہ علی جو ہی گلی میں آتے تھے لوگ چہرہ مبارک دیکھ کر دیواروں سے لگتے جاتے تھے الٹے پیر اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. علی گزر جاتے تھے پھر وہ اپنے سیدھے پاؤں چلنے لگ جاتے تھے اور کلمہ تلاوت ان کی بند ہو جاتی تھی. انہوں نے لکھا کہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان ہی صرف پڑھتے تھے؟ کہا نہیں، کہاں وہ یہود و نصارہ بھی ہوتے تھے، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے لا الہ الا اللہ. یہ کیسا زمانہ ہے لا الہ الا اللہ جسے دیکھ کے خود بخود کہنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ ہے. اللہ سرکار. ہاں میں یہ بالکل نارمل حدیثیں پڑھ رہا ہوں، نارمل مطلب جو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی. آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا نجفی صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا، حالانکہ دل چاہتا ہے میں وہ بھی پڑھ دوں جہاں پہ تمہیں تکلیف ہو کہ کہاں سے پڑھا، تاکہ پھر تم علی کو ڈھونڈنے تو چلو گے نا. ٹھیک ہے تو ابھی تو یہ سنو. اچھا اب لگے ہاتھوں ایک اور حدیث بھی سن لو. ادھر رسول مکہ میں تبلیغ کرنے نکلتے، سنتے جاؤ یہ کڑیاں ملاتے جاؤ. یہ بڑی خوبصورت ایک تسبیح بن گئی ہے. یہ سارے جتنی میں نے عرض کی ہیں نا باتیں، یہ ایک تسبیح بنتی جا رہی ہے جو آخر میں آ کے بتائے گی کہ علی کی تنہائی ہے کیا. ٹھیک ہے نا، گھومتے جائیے، اس تسبیح کو پڑھتے جائیے، اس تسبیح سے علیحدہ نہ ہوئیے. آپ کو اپنے امام کا پتہ چلے تو ہی تو محنت سوارت ہوگی نا کہ آج 19 کو ہم علی یاد کرنے بیٹھے ہیں. تو یہ 19 تبھی تو پتہ چلے گا کہ 19 کیا ہے، ورنہ فوزتو برب الکعبہ کا نہیں پتہ چلے گا. کیونکہ میں ابھی اس پہ بحث کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے تنہائی کی بات کی تھی اور یہ جملہ علی نے تنہا ہو کے کہا تھا. میں نے کہا نا کہ میں آپ کو ساری تسبیح بنا کے دیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر آپ علی علی کرتے رہیں اور پوری بحث کریں گے کہ یہ فزتو برب الکعبہ. اور میرے پاس ابھی کم از کم 1 گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے نا، یقین جانے مجھے لگتا ہے میرا خمیر یہیں سے اٹھا. ہاں مطلب میں اتنا لٹو ہو جاتا ہوں آپ کے اوپر کہ مجھے کوئی وقت کا احساس نہیں رہتا. اور میں یہاں آؤں تو میں جب فائق بھائی نے مجھے کہا حکم دیا تو یقین جانے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ جی کم از کم 2 گھنٹے، کیونکہ میں ادھر کی ساری مصروفیات چھوڑ کے آتا ہوں کہ نہیں اب مجھے اپنے بیٹوں کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے گزارشات پیش کرنی ہے. چلیے تاکہ ہم آخرت میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جائیں اور جب صاحب الزمان آئے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو پکی بات ہے نا سرکار، بس چھپاؤں گا میں کچھ نہیں. لعنت ہے اس پر جو علی چھپائے. سرکار اور اس کے جیتے رہے، سدا جیتے رہے. رسول تبلیغ کے لیے مکہ میں اکیلے، لوگوں نے دیکھا اکیلا ہے. مشہور ترین حدیث بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا نا آج کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کروں گا جو چھپی ہوئی ہو. کہ رسول نے جو ہی اللہ کا نام لیا پتھر، حضور کی طرف پتھر. جب وہ چھاڑ زیادہ ہو گئی نا پتھروں کی، تب اچانک رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے پتھر روکے اور بڑی تیزی سے بلند آواز سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جو ہی رسول نے یہ کہا اچانک وہ راوی کہتا ہے، کافر ہے شیبہ، وہ کہتا ہے حیات الحیوان والے نے بھی یہ روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ جو پتھر مار رہے تھے بڑی تیزی سے، انہوں نے پتھر اپنے پھینکے، جھولیاں خالی کی اور جدھر کسی کا منہ آیا وہ اس طرف بھاگنا شروع ہو گیا. صرف رسول نے کیا کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کافر پتھر چھوڑ کے خانہ کعبہ خالی چھوڑ کے بھاگ نکلے. جس کو جدھر راستہ ملا اس نے مڑ کے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ رسول نے کیا کیا، کون آیا نبی کی مدد کو.
تو میں نے دیکھا ایک 10-11 سال کا لڑکا رسول کے قریب آ کے کہتا ہے لبیک لبیک. نبی کہہ رہا ہے آ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار سرکار سمجھ رہے ہیں نا ان کڑیوں کو سمجھتے جا رہے ہیں نا آپ. اچھا ایک اور حدیث سنتے جاؤ. آج ہائے ہائے روزے دی ٹینشن نہیں لینی, وہ اپنے وقت پہ خود ہی افطار ہو جاتا ہے. روزہ کھانے کا نام, وہ افطاری کھانے کا نام نہیں ہے, اللہ کے بتائے وہ وقت تک اوقات پوری کرنے کا نام ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں نا. ہاں یہ کھانے سے منسوب نہیں ہے. نہیں, صبح کا وقت بیان ہوا کہ جب روشنی نمایاں ہو جائے صبح صادق تو بند, تو اللہ نے حد بیان کر دی نا کہ بند. اب کھولیں اللیل, لیل تک, تو جب لیل ہو جائے گی تو خود بخود حد ختم. آپ سموسہ کھائیں یا نہ کھائیں, روزہ افطار. ہاں بالکل تک ہو تو 11 بجے باقی کھانا کھا لو, آپ کے روزہ افطار ہو جائے گا. مجلس پڑھ بھی رہوں گا اور روزے کا ٹائم ہو بھی گیا تو افطاری ہو جائے گی. یہ کتنی مقدس افطاری جو علی کرتے ہوئے ہو جائے. کمال ہے نا, اس سے بڑی حیداری. سرکار سن رہے ہیں. اب ایک اور حدیث سن لیجیے. دل کے راز جاننے والا سلیمان فارسی, محراب حق, علی کے فضائل کا سمندر ایک گھونٹ میں پی جاتا ہے. نہیں بس آپ سے شکوہ بس یہی ہے, باقی آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, بس یہ کہ آپ 2 منٹ پیچھے رہتے ہیں. میرا دل ہوتا ہے میں جلدی سے آگے چلا جاؤں. میں نے کہا سلیمان فضائل کا سمندر ایک ہی دفعہ پی جاتا ہے, ایک ہی دفعہ پی جاتا ہے, اور پھر یہ نہیں کہتا کہ میری پیاس ختم ہو گئی. پھر علی سے پوچھتا ہے, رسول اللہ سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ زدنی, مولا کچھ اور بھی بتائیے. سلیمان کا کلیجہ ابھی نہیں بھرا. وہ سلیمان پوچھنے لگا یا رسول اللہ جب سرکار عبد المطلب لے پہلی تنہائی میں ڈسکس کر رہا ہوں, پہلی تنہائی علی کی, ہم ایک ہی نور سے ہیں, انا و علی من نور واحد. رسول اللہ فرما رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں 73 مرتبہ فرمایا انا و علی من نور واحد. چلیے وہی ترجمہ کر لیتے جو محاورہ ترجمہ ہے. میں اور علی ایک نور سے ہیں. ہائے ہو علی سے دشمنی. رسول تو کہہ رہے ہیں انا و علی من نور واحد, ہم واحد کے نور سے ہیں. ہائے 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 ہائے, شادی میں کیا کریں سرکار. اللہ اکبر سرکار. حیدری لیکن میں نے آپ کا ترجمہ قبول کر لیا. چلیے وہ بھی میرے لیے بڑا اچھا ہے. میں اور علی ایک نور سے. کمال ہے, خود کہہ رہے ہیں رسول اور آپ بھی فرما رہے ہیں, مسجد ہر جگہ لکھا ہوا ہے انا والی من نور واحد. اللہ کمال ہے, اتنا یاد کرایا کہ بچوں کو بھی یاد ہو گیا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو پھر اتنا تو انصاف کرو, جب میں کہیں عبادت کی حالت میں ہوں میں آدھے کی گواہی دوں ٹھیک, آدھے کی دوں باطل. میں اس نور کا من نور واحد, اگر ایک ہی نور ہے تو پھر آدھا ٹھیک کیوں آدھا غلط کیوں؟ تو میں علی کی پہلی تنہائی پڑھ رہا ہوں.
سلیمان پوچھ رہے ہیں مالک جب سرکار عبد المطلب کی پیشانی سے آپ کا نور اور علی کا نور دو الگ حصوں میں ہوا، یعنی آپ سرکار عبداللہ کی پیشانی میں چمکے، آپ سرکار ابو طالب، تو رسول اللہ سے پہلی تنہائی علی کی ہوئی جب اپنے بابا کی پیشانی میں تنہا چمکے۔ ہائے ہائے ہائے، علی اور اس کی تنہائی کمال ہے۔ وہ جو ہمیشہ نبی سے جڑا ہوا تھا یہاں جدا ہوا۔ سلیمان جیسی ہستی پوچھ رہی تھی آقا و مالک پھر باتیں کیسے کرتے تھے؟ دو الگ الگ وجود ہو گئے، سرکار کیسے باتیں کرتے تھے؟ رسول نے مسکرا کے کہا سلیمان کچھ باتیں تیری سلیمانیت سے آگے کی ہیں، انہیں تو رہنے دے، جو تیرے حد تک ہے وہ سن لے۔ جی مولا میری بساط کے مطابق ہائے میری غربت اتنا ہی بتا دیجئے۔ کہا میں نے اور علی نے جب باتیں کرنی ہوتی تھیں گھر سے میرے بابا عبداللہ نکلتے تھے، ادھر سے میرے چچا ابو طالب نکلتے تھے، کعبہ حجر اسود کے نیچے آ کے دونوں بھائی بیٹھ جاتے تھے، دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے چپ بیٹھتے تھے، میں اور علی باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ غنی، سرکار سن رہے ہیں نا؟ حیدری نہیں، اس نعرے تے کام مگا نہیں چل سکتا۔ تنہائی کا پتہ چل رہا، تنہائی کا پتہ، تنہائی کا پتہ، علی کی تنہائیاں، علی کی تنہائیاں۔ اب جی زمانہ آ گیا، علی نے اب دنیا میں آنا ہے، یہاں بھی علی کی تنہائی۔ والدہ گرامی، اللہ اکبر، رسول اللہ نے کمال ہے، کمال ہے، رسول اللہ نے اپنے چچا کی ہاتھ بندی پہ کھڑے ہو کے بی بی سے کہا تھا ماں یہاں سے آگے کا سفر آپ کو تنہا کرنا ہے، یہاں سے کعبۃ اللہ تنہا جائیے، تنہا تنہا جائیے۔ تنہائی علی کی دوسری تنہائی کہ علی کی والدہ گرامی تنہا ہو گئی۔ چلیے مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی پہ، کعبہ کے پاس گئیں، غلاف پکڑا، کہا جو میرے بطن مبارک میں شہزادہ ہے اس کی آپ کو حرمت کا واسطہ میرے لیے آسانی پیدا کر۔ دیوار شک ہوئی، اچھا آپ نے ہمیں بتا دیا دیوار شک ہوئی، مہربانی احسان قوم کے اوپر، لیکن حیات القلوب میں آقا مجلسی نے جو لکھا ہے اسے پڑھنے میں کیوں قباحت ہے؟ جب آقا مجلسی کی بہار الانوار حجت ہو سکتی ہے تو حیات القلوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا حیات القلوب میں سرکار مجلسی فرماتے ہیں شک نہیں ہوئی، علی کی ماں کے ادب میں چارے دیواریں کھل کے زمین بوس۔ اللہ کیوں نہیں؟ ہم بول رہے ہیں سرکار کے اوپر۔ کہا علی کی ماں داخل ہوئی، بند ہوا دروازہ، ہر چیز بند ہو گئی۔ چلے وہ میں نے پڑھنا نہیں، صرف تنہائی بیان کرنی۔ اب جناب مسئلہ کھڑا ہو گیا، مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اگر میں کہوں کہ علی 13 رجب کو آئے تو پھر دنیا کو زیارت جو ہوئی وہ پھر 16 کو ہوئی۔ اب ہمیں کون سا دن بنانا چاہیے؟ زیارت مظہر خدا کا دن 16 کو، اور اگر 13 کو باہر آئے تو پھر آمد 10 کو ہوئی، کیونکہ بی بی فرماتے ہیں میں 3 دن اندر رہی،
سب نے پوچھا تنہا رہی آپ؟ کہا ہاں میں تنہا رہی، تنہا رہی۔ اچانک رسول نے کہا، وہ کہتے ہیں نا آنکھیں نہیں کھولیں، روئے نہیں، کہ ماں میری اکیلی ہے ڈر نہ جائے۔ جو علی کو لینے اکیلی چلی گئیں وہ ڈر گئیں۔ کمال کمال۔ اب میں شہزادی کے اوپر ہدیہ کر دوں، بی بی کے قدموں میں دو جملے اپنے۔ کمال ہے کمال ہے بھائی، پوری تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو، پورے قرآن مجید کی فرات سے لے کے جتنی برہان تک ساری تفاسیر، ابو حمزہ شمالی سب نے تفسیروں میں لکھا کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ صراط مستقیم ہے نا، جہاں بھی لفظ صراط مستقیم ہے اس سے مراد علی ہیں۔ رسول نے کہا جہاں بھی قرآن میں لفظ صراط مستقیم ہے وہ میرے بھائی علی کا نام ہے، علی کا نام ہے صراط مستقیم۔ تو یہ علی کی ماں کیا ہستی ہے جو اللہ کی صراط مستقیم ہاتھوں پہ اٹھا لائی۔ سرکار سمجھ، علی کی تنہائیاں، پہلی تنہائی نور رسول سے الگ ہوئے اور بابا کے پاس تنہا آ گئے۔ اب کیونکہ موضوع آج علی ہیں، کسی دفعہ ختم مرتبت ہوئے تو اس کا سرکار کے بھی قدموں میں پھول نشاور کریں گے عقیدت کے، تب دیکھیں گے۔ اب علی اکیلے کس کے ساتھ ہو گئے ہیں؟ ابو طالب بادشاہ کے ساتھ۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں باپ بیٹے کا تعلق ظہور علی سے پہلے کیسا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دو حصے کر دیے، تنہائی کے دو حصے کر دیے، یعنی نور علی چمک رہا ہے پیشانی ہے سرکار ابو طالب بادشاہ میں، شاہوں کا شاہ، عالموں پر عالم، لوگ کریم ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، ابو طالب خلق کرتا ہے کریمی اور سخاوت۔ میں موڈ نہ خراب کیا کرنا، سمجھا ہی نہیں آپ نے میں نے کیا کہا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی عزت دی مجھے۔ وہ ابو طالب بادشاہ جس کی گود میں رسول اللہ، اس کی پیشان، عجب نہیں وجود ابو طالب علیہ السلام باطن میں علی کا نور لیے بیٹھا ہے، ظاہر میں محمد بٹھائے بیٹھا ہے۔ اب پتہ چلا ابو طالب کے ظاہر اور باطن کا، ظاہر اور باطن کیا ہے ابو طالب کا۔ ظاہر اس کا اتنا پاک کہ محمد بوسے لے، ہائے ہائے ہائے، باطن اتنا عظیم کہ اللہ اپنا نام نازل کر دے، ہائے ہائے ہائے۔ اس کا مطلب مجھے لیول تھوڑا سا ایٹھا ہی رکھنا چاہیے۔ او بھائی علی اسم ہے نا اللہ کا، تو جب تک باطن میں ہے تو اسم ہی ہے نا، جب علی ظاہر ہوگا تو وجود کا نام۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں، حالانکہ میں تو فلسفہ بچوں کو اتنے پانی کی طرح پلا دیتا ہوں، میں تو گھبرانے بھی نہیں دیتا، میں کہتا نہیں میرے بچے پریشان نہ ہوں۔ علی پھر بتانے کا لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر الجھنے ہی رہ جانی ہے تو، اگر الجھن ہی رہ جائے تو پھر اس سے گزارش کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو اب کتنا مشکل دیکھ لیں، مجھے پڑھنے میں اتنی مشکل آ رہی ہے کہ کتنا اہم یہ آپ نے ساری باتیں بھلائی ہوئی ہیں آپ کی، مومن کا سب اثاثہ ہے، لیکن آپ بھول چکے کہ کبھی یہ بھی تو سوچنا تھا۔ اچھا علی جب اپنے باپ کی پیشانی میں تھے،
تو ان کے بابا کو تو پتہ چلتا ہوگا. ابو طالب کو تو پتہ چلتا ہوگا. اچھا وہ اب حدیثیں بھی لے لو. جس رات صبح فجر میں حضور نے اس دنیا کو اپنا قدم چومنے کا موقع دیا، 17 ربیع الاول چلے، 12 ربیع الاول صحیح، 14 15 جو مرضی کر، سارے زمانے میرے مالک کے، ساری تاریخیں میرے بادشاہ کی. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جب مصطفیٰ ظاہر ہوا تھا تو سوائے اس کے وہ کہ کچھ نہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب میری طرف سے 12 کو کر لو، 13 کو کر لو، 14 کو کر لو، 17 کو کر لو، کھلی چھٹی، جدو دل کرے مرحبا مرحبا. لیکن جس دن وہ آیا تھا اس وقت دن نہیں تھا. ہاں وہ تھا، وہ یا پھر علی تھا جو نور واحد تھا. یقین جانیے علی اور رسول کا میلاد ایک ہی ہے کہ انا والی من نور واحد. تو جب ظاہر ہوا تو ایک ہی تھا نا. تو جب ظاہر ہوئے تو میلاد ایک ہی ہوا نا. اوہ ہو توبہ، ایک تو بڑی مشکل گل ہے سمجھانا، عرض کرنا. بھائی آپ مانتے رہیں، جو ماننا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ کب کہہ رہا ہوں غلط ہے، لیکن کچھ عرفان کی باتیں اور ہیں. اچھا اب نور ہے تو میں نے پوچھا بابا کو تو پتا ہوگا میری پیشانی میں کوئی نور ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک مثال لے لیجیے. رسول اللہ جب گھر آتے تھے، علی کی والدہ فرماتی ہیں صاحبۃ السمو الملکی، شاہ بطحا کی ملکہ، کائنات جس کی مٹھی بھر خیرات ہے، ہدایت جس کا طواف کرتی ہے، جو توحید پہ بولتی ہے تو لگتا ہے توحید ظہور کر رہی ہے. اللہ اکبر. میں تو تمہیں چھیڑتا رہتا ہوں، تم کچھ تو نکلو باہر، مجھے پتا تو چلے کہاں تک سنتے ہو، تاکہ میں اتنی ہی چیز ہدیہ کروں. اب آپ کو دکان پہ چاہیے کچھ اور، میں پیش کروں کچھ اور، تو آپ نے تو منہ شو بنا کے چلے جانا نا کہ نہیں یار ساڈا سودا ہے کول کوئی نہیں. تو تسی سودا دسو تو میں تانوں دیواں. ٹھیک ہے نا جی. چلے مالک سلامت رکھے. یہ آپ کی دل لگی کے لیے باتیں کرتا ہوں، ورنہ میرا یہ اسلوب نہیں ہے، نہ میں کرتا ہوں. مالک سے فرصت ہی نہیں ملتی، باتیں کیا کرے. ٹھیک ہے نا. اب وہ پتہ تو ہوگا کہ کون. اب وہ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ جو ہی میرے گھر آتے تھے سب حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات آج تو کرنی ہی نہیں نا. کہا سرکار بی بی فرماتی ہیں جب رسول اللہ داخل ہوتے تھے علی بادشاہ میرے بطن مبارک میں تھے، علی کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کے لیے اور میں بھی کھڑی ہو جاتی تھی. رسول اللہ مجھ سے کہا کرتے تھے ماں آپ کیوں میری تعظیم میں کھڑی ہوئی؟ کہا بیٹا میں کیا کروں، علی کھڑا ہو جاتا. تو جب ماں کو اتنا پتا ہے کہ بطن مبارک میں علی تعظیم کر رہے ہیں. اچھا اب دوسری حدیث سنو، جھٹلاؤ ذرا، میں تو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے جھٹلاؤ. کیا دوسری حدیثوں میں موجود نہیں کہ جس رات رسول اللہ آئے تھے وہ جہاں سے ہم میلاد کی طرف چلے گئے. اب میرے ساتھ ہوتا ہے یہ بات کوئی ہوتی بات اور آگے بڑھ جاتی، اب پھر بعد میں یاد آتی ہے وہ بات کی تھی. ٹھیک ہے نا. اب وہ یاد تو نہیں کر کے آیا نا کہ یہ کہوں گا. اچھا اب وہ پتہ نہیں کتنی باتیں آپ نے نکالنی بیچ میں سے. اب وہ کہتے ہیں کہ جس رات آئے تو بی بی جب گھر واپس آئیں آرام کرنے کے لیے علی کی والدہ، تو سرکار ابو طالب کو مبارکباد دی. کہا کیا شہزادہ آیا ہے، کیا شہزادہ آیا ہے. تو سرکار ابو طالب اٹھے اور کہنے لگے بی بی آپ پر سلام ہو، 30 سال بعد اسی کا وسیع تیری پیشانی سے آئے گا. سمجھ رہے ہیں نا سرکار، جس ابو طالب کو 30 سال پہلے پتا تھا کہ علی آنے والے ہیں، اب جب علی کا نور پیشانی میں آیا تو نہیں پتا ہوگا. تو جب پتا ہے تو اب باپ بیٹے کا تعلق کیسا ہے؟
کیا آپ نے زندگی میں تلاش کیا کہ اس دور میں جب تک یہ نور سیدہ کے پاس نہیں گیا، ابو طالب بادشاہ کعبے میں بھی آتے تھے، شیخ بطحا تھے، کعبہ کے صحن کے شیخ تھے، چاروں کونوں پہ ہاتھ رکھ کے عبادت کا افتتاح کرتے تھے، طواف جب تک ابو طالب نہ کر لیتے، طاقت اتنی کہ جب انہوں نے شیب ابی طالب میں رسول کو بھیجا تو شیب ابی طالب کعبہ چھوڑنے والے سب سے آخری فرد سرکار ابو طالب تھے۔ سارے خاندان کو غار میں بھیج کر ابو طالب بادشاہ نے کعبہ کی طرف مڑ کر دیکھ کے کہا، او اللہ کے کعبہ، اے بیت عتیق، میں ابو طالب، میں شیخ بطحا، میں عبداللہ، میں عبداللہ، میں محمد و علی کا بابا، میں جا رہا ہوں شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے، جب تک میں نہ آؤں تیرا طواف نہیں ہوگا۔ 3 سال۔ پھر کائنات کی تاریخ نے دیکھا کہ کعبہ نے، اللہ نے یہ حکم کیسے نافذ کیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال میں سیٹیاں بجتی رہیں، تالیاں بجتی رہیں، بازار سجتے رہے، ننگے طواف ہوتے رہے، لیکن طواف کعبہ نہ ہوا۔ ہاں، اتنی طاقت، یہ کوئی عجب بات ہے۔ اچھا، اس ابو طالب کے بابا کی طرف چلو، نام ہے ان کا عبد المطلب۔ عبد المطلب، انہوں نے جا کے کہا میرے اونٹ مجھے دو۔ کہا تو یہ کعبہ، کہا یہ میرا نہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ ابو طالب کے جملے کی طاقت ہے، ارد گرد محل بن گئے، کسی کو اندر گھر بنانے کی جرت نہیں ہوئی۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا۔ اچھا، وہ سرکار عبد المطلب میں بات آ گئی تو ایک اور بات آ گئی سامنے، وہ محمود نامی سفید اونٹ ہاتھی سری لنکا سے گیا تھا، سری لنکا سے لے گئے تھے۔ اسے کیوں لے گئے تھے؟ کیونکہ راہبوں نے، کاہنوں نے بتایا تھا کہ جو سفید ہاتھی ہوگا نا، اس طرح کے نین نقش والا، وہ عالم ہے جانوروں کا، اسے کعبہ کے مقدس راستوں کا پتہ ہے، تبھی ابراہ اسے لے آیا تھا۔ اچھا، جب سرکار ابو طالب عبد المطلب آئے تو وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس نے سجدہ نہیں کیا، سرکار عبد المطلب کے پیروں میں گر کے سجدہ کرنے لگا۔ رسول اللہ سے پوچھا کہ مالک، یہ محمود نے سجدہ جناب کے دادا کے قدموں میں کیوں کیا، کعبہ کی طرف، خدا کے گھر کی طرف کیوں نہیں کیا؟ مسکرا کے فرمایا وہاں بت تھے اور عبد المطلب کی پشت میں ہم تھے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا ان کی تنہائیاں، ان کی تنہائیاں۔ اب میں وہ فکرے ہی تو ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسی تاریخ مل جائے جس سے پتہ چلے کہ سرکار ابو طالب اپنے بیٹے علی کے نور سے کیا کہا کرتے تھے، یا علی کی کوئی ایسی بات مل جائے کہ وہ اپنے بابا کی پیشانی میں اپنے بابا سے کیا باتیں کرتے تھے، کیونکہ جو ماں سے کرتے تھے وہ تو سب بتا رہے ہیں، بی بی سیدہ نے ام المومنین سے باتیں کی، وہ سب پتا ہے کہ کیا باتیں کی، ہر امام کی اپنی ماں سے باتیں وہ تاریخ نے لکھی، لیکن جب یہ پیشانی آبا میں ہوتے ہیں اس کا تاریخ کیوں چپ کر جاتی ہے؟ کیونکہ تاریخ مکار ہے، وہ پردے کی باتیں بتا رہی ہے، میدان کی نہیں بتا رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تاکہ چھپانے میں آسانیاں ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے، اب اتنا وقت نہیں رہا کہ اب وہ بات کریں۔ یہ علی کی دوسری تنہائی تھی، رسول سے الگ ہو کے یہ دوسری تنہائی تھی۔ پھر یہ کعبہ کی تنہائی آئی جس کو ہم ابھی بحث میں لا رہے ہیں۔ اب ایک تیسری تنہائی ہے، رسول چلے گئے ہیں معراج پہ، علی کو چھوڑ گئے ہیں زمین پہ، تنہا رہ گئے زمین پہ۔
یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں علی، ورنہ زمین قائم کیسے رہے گی؟ تو زمین کیسے قائم ہوگی؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، علی تم آج گھر جاؤ، میں طواف کعبہ کے بعد آپ کی اور میری بہن سرکار ابو طالب بادشاہ کی بڑی بیٹی شہزادی کا، میں ان کے گھر باب عبدالعزیز جہاں پہ آج کعبہ کا، وہاں پہ آج بھی وہ پلرز کھڑے ہوئے نشانی لگا کے، وہاں پہ ابو طالب بادشاہ کی بڑی صاحبزادی کا گھر تھا۔ رسول طواف کرنے کے بعد ابو طالب کی اولاد کیسی اولاد ہے، سیدھا گئے اور بہن کو اٹھا کر کہنے لگے بہن تو اپنے بستر سے اٹھ تاکہ تیری جگہ میں آرام کروں۔ ابو طالب کی بیٹی کا کیا درجہ ہے، شہزادی اٹھی، ان کی جگہ رسول لیٹ گئے، جو ہی لیٹے جبریل نے اپنی رخساریں سرکار کے تلووں کے ساتھ مس کرنی شروع کی۔ جبریل کا لطیف سانس سرکار کے تلووں کو محسوس ہوا، آنکھیں بند ہیں، آرام ہے، استراحت ہے نبی کی۔ کہا جبریل کیا بات ہے؟ کہا سرکار میرا تو چھوٹا منہ بڑی بات، میں کیا عرض کروں کہ اٹھیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھ سے ملیے، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے ملیے۔ سرکار اٹھے، سرکار اٹھے، آہا ہا کیا بات ہے۔ ایک اماری اتری، اماری اتری، گھبرانا نہیں ہے، میں نے بڑی اہم حدیث آداب الصلاۃ میں آقا خمینی نے لکھی، آقا خمینی نے آداب الصلاۃ میں اسے لکھا، اور بھی بہت جگہ پہ لکھا، انسان کامل میں بھی لکھا، تو کیونکہ سامنے وہی آ گئے تو وہی چیز میں نے بیان کر دی۔ آداب الصلاۃ میں دیکھ لینا، آقا خمینی رحمۃ اللہ نے، ہمارے عالم دین ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے لکھا کہ جب رسول کی ہماری، وہ مجھے نہیں ہے براق ہے کیا نہیں ہے، وہ ابھی اس وقت موضوع نہیں ہے، کیونکہ علی کی تنہائی تک پہنچنا ہے اور آپ کو افطاری کے قریب لے کے جانا ہے۔ جب بادشاہ پہلے آسمان پہ پہنچے، آداب الصلاۃ، آقا خمینی کی طویل حدیث، کئی بادشاہوں کے فرمان، اب غور سے سنیے گا، ہلیے گا نہیں۔ فرماتے ہیں جا کے پہلے آسمان پہ دستک دی جبریل نے، شاہوں کا شاہ جس کے صدقے میں آسمان کھڑا ہے، اس کی سواری جا رہی ہے ملاقات خدا کے لیے، وہ جو ہر جگہ ہے اسے ملنے جا رہا ہے کسی جگہ پر۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے مجھے، آپ اس وقت یقین دے رہے ہیں خود بھی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ اتنا جذب آپ نے خمار چڑھا دیا حب علی کا، تو اب ایک ملنگ کے لیے علی علی کرنا ہو تو اس سے بڑی کیا بات ہوتی۔ اب وہ کہا آسمان کا دروازہ کھلا، لیجئے جناب متوجہ ہو جائیے، سرکار کی شاہی سواری، ملکوتی سواری، قدوسی سواری، صفات خدا و اسماء الہی کی سواری، ناطق قرآن آسمانوں میں داخل ہوا۔ پہلے آسمان کے سارے فرشتے اس نور مبارک قدسی کو دیکھ کر فوراً سجدے میں، سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جبریل نے حیران ہو کے فرشتوں کو دیکھا، بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے، یہ سب روایت میں ہے، سب روایت میں امام فرما رہے ہیں، 6 امام فرما رہے ہیں کہ سب ملائکہ گرتے پڑتے رسول کے نور کے آگے سجدے میں گر گئے۔ جبریل حیران کھڑا ہے، تب جبریل نے دیکھا کہ ہر طرف سکوت سجدہ ہے، تب جبریل نے کانوں میں انگلیاں دے کے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ فرشتے ہڑبڑا کے اٹھے، درود و سلام کی صدائیں آنے لگی۔ کہا جبریل نے یہ کیا کیا؟
تسبیح پڑھنے لگے، سجدے میں گر پڑے، کہا جبریل کیا کرتے، اس کا نور اور ہمارے رب کا نور ملتا کتنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ پھر حدیث رکی نہیں، حدیث رکی نہیں سرکار، حدیث رکی نہیں، کہا پھر دوسرے آسمان پہ بھی ایسا ہی ہوا، حتیٰ کہ 4 آسمانوں پر ایسا ہی ہوا، 4 آسمانوں، سب آسمانوں کے ملائکہ نے کہا ہمیں غلطی ہو گئی، یہ نور محمد مصطفیٰ ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے، ہم سمجھے اسی کا نور ظاہر ہو گیا۔ اور جبریل ہر جگہ گواہی دے کے یاد کراتے رہے کہ یہ محمد رسول اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں علی کو سمجھداری سے مانو، اگر یہ نور بن جائیں تو ملائکہ کو پتہ نہیں چلتا اللہ ہیں یا بندے۔ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت احتیاط طلب، بہت احتیاط، بہت احتیاط۔ یہاں ملائکہ کو سمجھنا آئی۔ اب رسول گئے، اللہ اکبر، پہنچ گئے۔ حدیث معراج قطرۃ المنبہار، شیخ احمد مستنبت، انہی سے روایت لے رہا ہوں۔ اللہ کرے تم یہ چیزیں دیکھو بھی صحیح، طاقت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں رسول اللہ اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اب جہاں بھی مجھے نہیں پتا، میری کیا اوقات، علی کی تنہائی، زمین پہ چھوڑ گئے تھے، علی کی تنہائی۔ وہ جو تنہائیوں کا خالق ہے، کمال ہے وجود محمد کا، جو تنہائیوں کا رب ہے، اس کی تنہائی میں محمد کا وجود کھڑا تھا، وہ پھر بھی واحد تھا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں میں نے اچھا چلے ٹھیک ہے جی، جو سمجھے ٹھیک ہو گیا۔ وہاں کھڑا تھا مصطفیٰ۔ اللہ ایک ہے نا، اس کے پاس دوئی تو نہیں نا، اگر کوئی وہاں اور کھڑا ہو جائے تو 2 ہو گئے نا، لیکن وہ کیسا ایک ہے کہ محمد کے کھڑے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک تھا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے، اس کی وحدانیت ایسی ہے، وہ ان کے فضائل سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، چاہے یہ اس کے قرب اور جنب میں کیوں نہ کھڑے ہوں، وہ پھر بھی اللہ ہے۔ تم تو ایک علی سے گھبرا جاتے ہو، اس نے 14 بنائے۔ بس اب سمیٹنا بھی تو ہے نا سب کو، باپ نے آج بہت پھیلا دیا، آپ کو سمجھاتے 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 گزارش پہنچاتے پہنچاتے، کیونکہ موضوع اجنبی تھا، علی اور اس کی تنہائیاں۔ آپ نے تو کہا کہ شہر کے باہر والی تنہائی ہوگی، بھی علی پہاڑ تک اللہ بیٹھا، نہیں، یہ تنہائی جہاں وہ تنہائیوں کا رب ملاقات کر رہا تھا اپنے محبوب سے، اچانک کہنے لگا او میرے محبوب، تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ رسول نے کہا، میں نے سر جھکا کے کہا میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حکم ہوا ہاں تیرا رب بہتر جانتا ہے، لیکن میرے سامنے زبان سے اقرار کر، میرے سامنے اقرار کر، زبان سے اقرار کر، او میرے محبوب میرے سامنے زبان سے اقرار کر، تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ رسول فرماتے میں نے کہا پروردگار علی ابن ابی طالب کی۔ اب میں ایک بڑی منطقی بات کرنے لگا ہوں، یعنی ابھی تک میں نے بڑی سریش بات کی، لیکن ایک فلسفیانہ ایک منطقی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے اگر تم نماز میں کسی اور کا تصور لے آؤ، باطل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور یہ رسول کا معراج ہے، اور اللہ کی ساتھ قدس میں ہو رہا ہے معراج، اللہ کے سامنے تنہائی خدا میں حبیب خدا علی کی باتیں کر رہا ہے، تو مجھے بتاؤ علی غیر اللہ کب سے ہو گیا؟
وہ ولی ہے اللہ کا، وہ ولی ہے. اچھا اب کا میں زبان سے اقرار کیجئے معراج ہے رسول کا، زبان سے اقرار کیجئے. رسول کہتے میں نے کہا علی ابن ابی طالب، رسول کے معراج میں تو اقرار ضروری ہو جائے، تیرے زمینی معراج میں اقرار باطل ہو جائے. کمال کی بات ہے، فکر انسانی کی بات ہے جناب، جو بھی کوئی سوچ لے. اب وہاں اب تنہائی علی کی، زمین پہ تنہا تھے نا، اللہ نے کہا او میرے رسول پھر ایسا ہے کیا تو چاہتا ہے، حدیث میں قطرۃ من بحر، حدیث معراج اس کا عنوان ہے، شیخ احمد مستنبت شاید جلد اول. کہنے لگے میرے پروردگار نے مجھ سے کہا اے میرے محبوب چاہتا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان علی آ جائے. ہمارے پاس نہیں، میرے اور تیرے درمیان علی آ جائے. میں نے کہا اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں میرے پروردگار. کہا پھر زمین کی طرف دیکھ. کہا میں نے زمین کی طرف دیکھا، علی سارے پردے ہٹاتے ہوئے میرے اور خدا کے درمیان کھڑا ہم سے باتیں کر رہا تھا. میں یہی عرض کر رہا ہوں رسول کے معراج پہ کوئی پردہ وردہ بیچ میں نہیں تھا، علی ہی بیچ میں تھا، وہی پردہ تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا اچھا یہ تنہائی ہے. اچھا اب تھوڑا سا ایک ایسے بلکہ ہلکی سی، آج کل وہ چھوٹی پینوں والی سوئیوں والے انجیکشن آئے ہوئے نا، اتنی سی سوئی لگا لوں، ویکسینیشن جسے ہیں، اجازت ہے نا؟ بس ٹھیک ہے نا، چلو اگر وہ اجازت ہے تو پھر وہ سن لو، ہلکی سی ایسی بس، اور میں مصائب کی طرف بڑھ جاؤں. بہت کچھ تھا کہنے کو، نہ آپ نے حوصلہ دیا نہ مجھ میں پڑا، تو دونوں ہی کمزور ثابت ہوئے. آج آپ نے ہمت نہیں دلائی، مجھ میں ہمت نہیں آئی. ٹھیک ہے نا جی، میں کہ نہ تو ملاقات تے بھی نہیں آنا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو. یہ ممبر محمد والے محمد ہے، انتشار امت کا ذریعہ نہیں ہے. صاحب الزمان کے زمانے میں ملت محمد والے محمد میں انتشار پیدا کرنا ہی شرک ہے. سمجھ رہے نا؟ فکری تکلیف دینا ہی شرک ہے، دل آزاری کرنا ہی شرک ہے. لیکن کلمہ حق کہنا دل آزاری نہیں ہوتا. اگر کلمہ حق دل آزاری ہوتا تو پھر لا الہ الا اللہ کروڑوں انسانوں کی دل آزاری ہے. پھر اسے بند کر دیجیے کہ جی دل آزاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب معراج علی بھی وہاں. اچھا چلو، تنہائی تھی علی کی، وہ بھی علی کی تنہائی. اب آؤ تمہیں اس بات تک لے چلوں کہ آخر کنویں کیوں کھودتا تھا، جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی. گاٹھ بھی طرف سے مار لئیے نا کہ جی آج 2 گھنٹے دی گفتگو ہوئی تو اس تو بعد سانو پتہ کی لگا. لیکن اے سانو ضرور پتہ لگ گیا کہ جناب علی دیاں تنہائیاں بڑیاں اہم ہیں، جسے آپ عبادتوں میں نہیں چھپا سکتے، جسے آپ میدانوں میں جنگوں میں نہیں چھپا سکتے. یقین کریں سرکار باقر فرماتے ہیں کہ ہم علی کی جنگیں، غزوات رسول، امام زین العابدین کا بھی قول ہے کہ ہم غزوات علی اپنے بچوں کو قرآن کی طرح پڑھاتے ہیں. جیسے قرآن پڑھاتے ہیں نا، ہم ایسے بتاتے تھے کہ علی جنگ ایسے کرتا تھا، جس کی جنگ قرآن کی آیتوں جیسی ہو. کیسا ہوگا وہ علی؟ کبھی آپ نے آج رات سوچئے گا آپ کا بادشاہ کیسا ہے، کیسا ہے بادشاہ، کمال ہے. کل میں علی کے خطبے
آج میرا ارادہ تھا کتابیں میں ساتھ ہی لے آتا, میرا دل تھا میں کتاب سے دیکھ کے پڑھوں تاکہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. کل وعدہ رہا, آج تو تمہید ہو گئی نا ہماری. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ قبلہ کیسے پڑھیں گے, ہم کیسے سنیں گے, اور کل سے آپ نے مالش ملش کر کے آنی, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ان سے اگلوانا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ نہیں کہ وہ میرا کوئی علم کو میرا خزانہ نہیں, وہ مالکوں کی عطا ہے, وہ نہیں. لیکن میں نے کہا نا آپ نے ہمت دی نہیں دی, میں نے ہمت پکڑی نہیں, تو سودا گاچ ماچ ہو گیا. لیکن جتنی عبادت ہم کر سکے جتنا نصیب تھا. دیکھیں فائق بھائی ہمیشہ آخری لمحوں میں پھنساتے ہیں, گال مکے نہیں. ان کو پتہ چلا نا بھی ادھر جا رہا ختم کرنے کے. جب دیکھیے جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں, میں ہدیہ کرتا ہوں, آپ زیارت پہ جاتے ہیں, آپ عمارت کے بلڈنگ کے زائر نہ بنے, علی کے زائر بنے. یقین جانے کبھی کبھی بندہ بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے. میں الحمدللہ زیارت میں تھا, ایک ہندوستان سے ایک ہندو اور سکھ, چلے میں کسی پردے میں رکھ کے بات کروں, وہ 3-4 تو تعارف ہوا, میں آپ پنجاب سے ہیں, پاکستان سے, اچھا آپ امرتسر سے ہیں, اچھا آپ ادھر سے ہریانہ سے ہیں, یہ ہے وہ, ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہیں, تو کبھی آپ کو خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ آپ اندر جا کے قبر امیر کی زیارت کریں, اب میں ذرا اچھا مسلمان بن کے. تو جانتے اس میں ایک سردار صاحب نے, سکھ نے مجھے کیا کہا, انہوں نے مجھے کہا کاکا اے مینو دس تسی انہاں نو وجہ اللہ کہندے ہو؟ میں کہا جی بالکل کہنے ہیں, تے مندے بھی ہیں جی. انہیں کہا تے پھر میں اللہ دے چہرے دی قبر کیویں ویکھاں؟ پھنسا لیا. گال کرو, گال کرو جناب. انہوں نے کہا تسی تکیا اللہ دا چہرہ. پھر انہوں نے مجھے سورہ قصص کی آیت سنائی. انہوں نے کہا تواڈے قرآن مجید سورہ قصص دی مقدس کتاب دی آخری آیت نہیں کہ ہر شے فنا ہے, کل شیء ہالک الا وجہ, ہر شے نو ہلاکت ہے سوائے اللہ دے چہرے نو. تے تسی تے کہندے ہو اللہ دا چہرہ, نال تو مینوں کہنا ہے قبر ہے. ہن مینوں دسو آپا زیارت کیڑی کیتی ہے؟ یہ ایک سکھ کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ علی مسلمانوں کا نہیں انسانوں کا ہے. وہ رہبر انسانیت ہے, وہ صرف کلمہ گو کے لیے نہیں آیا. تو ان کے روزے کے اندر جب ہم جاتے ہیں نا, چلو یہ تو پہلا سٹیپ تھا نا, تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے اندر جائیں نا, تو اس روزے کے اندر مجھے ایک بات بتاؤ, علی کا دربار ہے, علی کا دربار ہے. اس کے اندر کتنے راز خدا ہوں گے. جس کے 11 بیٹے اللہ کی نیابت کرتے ہوں. ہائے سرکار, میں دیکھیں نا میں کیا کس طرح آسان کروں. وہ علی جس کے 11 بیٹے, یعنی اس کے 11 وجود کے حصے, 12واں وہ خود, اور 12 سے آگے نہ بات بڑھے نہ بات چلے. ہیں وہ علی, وہاں کتنے اللہ کے راز ہوں گے, رسول کے راز ہوں گے. تو آپ کبھی نا زیارت کرنے جائیں تو وہاں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی. اب وہ دیکھیں ایک دروازے پہ لکھا ہوگا باب حطہ, قرآن پڑھ کے دیکھیں قوم موسیٰ کے لیے تھا کہ جس دروازے سے داخل ہو گئے یہاں سجدہ کرو. پھر آگے جانا, اگر سجدہ نہ کیا تو اللہ تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا, اور اگر باب حطہ میں تم نے سجدہ کر لیا, یقین جانے اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھ لیں, 2 کا لقب ہے, 2 کا لقب ہے باب حطہ. ایک باپ ہے, ایک بیٹی ہے, یعنی ایک علی ہے, ایک شہزادی شام کی. عالیہ بی بی کا نام بھی باب حطہ ہے.
दोनों बाप बेटी के दरबार में जाते हुए अगर पेशानी न लगी, वही बाबे हित्ता जो आज शाम में सुकून कर रही है, कूफा के मरकजी दरवाजे पे खड़ी कह रही थी, ओ मेरे भाइयों किधर है बाबे हित्ता। कल यहीं से बात ज़ियारत से ही शुरू करेंगे। जिस बाबे हित्ता के सामने ताजीम का हुक्म था, उसे सजदे में हाय अली की तन्हाई, हाय मेरे आका की तन्हाई, अकेला सजदे से सर उठा रहा था, तन्हाई में वार हुआ, कहने लगा फूज तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हसन अस्करी बादशाह से पूछा, इब्न शहजान के एक अल्लाह अकबर एक रिसाले में कुछ वरक़ थे, कहीं से मिले मुझे, उसमें एक रवायत दर्ज थी इसी फूज तो बे रब्बिल काबा पे। कहा अली बादशाह के बारे में जब पूछा गया ना हसन मुज्तबा से, मालिक क्या मतलब है जो आपके बाबा ने कहा फूज तो बे रब्बिल काबा, कहा दाढ़े मार मार के सर पे हाथ रख के हसन रोने लगे और कहने लगे सच बताऊं तुम्हें, अली ये कह रहे थे कि आज रात मैंने शहादत ज़रब से पहले अपनी बेटियों को बाजार जाने के लिए राजी कर लिया। अली कह रहे थे अब दीन को कोई खतरा नहीं, ओ मेरी आलिया शराबियों से बात करने पे राजी हो गई। ओ मेरी 12 बेटियां बाजार में जाने को तैयार हो गई और रस्सियां बांधने पे तैयार हो गई। हाय अली तेरी तन्हाइयां। बेटों ने मुसल्ले से अकलीम में उठाया, हाय मैं आज जब फजर हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी सुन्नत आलिया कायम कर, मीठी रोटी और शहद, क्योंकि बीबी जमीन पे गिरी और छोटी बहन से कहने लगी, छोटी आलिया से बड़ी आलिया कहने लगी, बहन कोई सदका घर में मौजूद है? कहा शहद और मीठी रोटी है। कहा जल्दी ला बाबा का मैं सदका दूं। मैं आज फजर में अपनी बेटी से कह रहा था बाल खोल दे, शहद और मीठी रोटी का अली का सदका दे दे। उसकी बेटियां दरवाजे में खड़ी होके कह रही थी, बाबा तू तो बाबे हित्ता था। बस घर में दाखिल होके अली ने क्या कहा, घर में दाखिल होके अली ने कहा, हसन मुझे अपनी बेटियों के साथ तन्हा छोड़ दो, तन्हा छोड़ दो मुझे। अली हुजरे में आए, बीबियां आने लगी, बाबा खून बहुत बह, खून बहुत बह। बाबा मैं अमामा तब्दील कर दूं? अली रोने लगे। अली कहने लगे, हाँ एक शर्त पे, आलिया मेरी बेटी,
اے میری علی کی جان، اللہ اکبر، میری ہر حرکت تیری طاقت سے۔ بیٹی ایک شرط پہ امامہ تبدیل کر۔ بابا کیا کہا؟ آنکھیں بند کر کے۔ بابا آنکھیں بند کر کے کیوں کروں؟ بیٹی تیری نگاہ تلوار کی ضرب پہ نہ لگے۔ میرے سر پہ جو ضرب لگی ہے تلوار کا وہ نشان تو نہ دیکھ لے، او میری بیٹی تو اسے دیکھ نہیں پائے گی۔ اچانک بی بی نے کہا بابا میں آنکھیں بند کر کے بدل دیتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ تو کہتا ہے میرے زخم کو آنکھیں بند کر کے صاف کر۔ ماں کہہ گئی ہے کربلا میں آنکھیں کھول کے کرنا۔ بادشاہ میں کیا کروں؟ اماں کہتی تھی حسین کے زخم۔ علی رونے لگے، علی رونے لگے۔ علی کی تنہائیاں، علی کی تنہائیاں، علی کی تنہائیاں۔ ہائے ہائے۔ اچانک علی نے کہا بیٹی میں نے حسن کو کہہ کے، بس میں ختم کرنے لگا، بیٹا میں نے حسن کو کہہ کے کچھ ضروری سامان منگوایا تھا، تو اپنی فلاں 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 شہزادی بہن کو نا اندر لے آ اور دروازہ بند کر دے۔ جی بابا۔ اندر آگی بیویاں، تاریخ نے لکھا مقتل نے کہ 12 شہزادیاں کم از کم، بعضوں نے شہزادی سرکار عباس بادشاہ کی والدہ گرامی کا اسم بھی لکھا، لیکن وہ ایک روایت میں ہے، باقی 4 میں یہ ہے کہ شہزادی نے 12 بہنوں کے ساتھ امیر کے مسیری کا دائرہ بنایا۔ تب علی نے ہماری لاہور والی بی بی سے کہا او علی کی بیٹی، مکالمہ سننا، او علی کی بیٹی محمد کی بیٹی کو زحمت نہ ہونے دینا۔ او علی کی بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی کو تکلیف نہ ہونے دینا، لیکن آج علی کہہ رہے لیکن آج بنت نبی کی بیٹی کو یہ زحمت کرنے دیں۔ اور یہ کہہ کے علی بادشاہ نے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا عالیہ یہ ذرا لگن سے چادر ہٹائی گئی، کچھ رسیاں پڑی تھی۔ بی بی نے حیران ہو کے رسیاں دیکھی، بابا اس لگن میں کچھ رسیاں ہیں۔ ہاں بیٹی بس بابا بے احسان کر، یہ رسیاں اٹھا، ساری بہنوں کو باندھنا شروع کر، اور آخر میں اپنے ہاتھ میں باندھ کے مجھ علی کو دکھا۔ تاکہ میں اپنے سامنے اپنے رب سے کہہ سکوں اللہم تقبل، کہ اے اللہ اہل بیت کی طرف سے یہ کوششیں اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ بس شہزادی نے ادھر رسی اٹھائی، ادھر باہر دروازے پہ تکبیر بلند ہوئی۔ علی نے ڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہا جانتا تھا میں، دروازہ کھول دو عباس تم اندر آ جاؤ، لیکن میں علی وعدہ کرتا ہوں جب یہ رسیاں باندھے گی تو نہیں ہوگا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آج
19 تھی. نہ جانے سارا دن نبی کی بیٹیاں اپنے صحن میں ہر حجرے سے نکلنے والے بھائی سے کہتی تھی میرا بابا کیا کہہ رہا ہے, میرا بابا کیسا ہے. عالیہ ابھی آنکھیں نہیں کھولی. اچھا وہیں دروازے میں بیٹھ جاتی تھی, اپنی چادر کو زور سے پکڑ رکھا تھا. امام مجتبیٰ کہتے میں ایک دفعہ باہر آیا, میں نے بنت نبی کی بیٹی کو دیکھا کہ حلق تک ایسے اپنی چادر کو زور سے تھاما ہوا ہے. میں نے کہا بہن کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہا کچھ نہیں, جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے پتہ نہیں مجھے لگتا ہے میری چادر اتر رہی ہے. پتہ نہیں کیوں ممبر سے اترنے کو جی نہیں چاہا. آنکھوں کے سامنے وہ گھرانہ وحی آ گیا. کیا قصور تھا مصطفیٰ کی بیٹیوں کا. یقین جانے شہزادی جاریت بطول شہزادی فرماتی ہے, جسے کنیزی کا بہت بڑا دعویٰ تھا, وہ کہتی ہے میں عالیہ کے عصر کے قریب, میں عالیہ کے قریب آئی, بنت نبی کی بیٹی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کے دبایا, کہا اماں اماں ممکن ہے کہ میں دن کی روشنی میں کوفے کا قید خانہ دیکھ لوں. بس آخری دو جملے, میں تمہاری طبیعت پہ بار ہو رہا ہوں, زحمت دے رہا ہوں, لیکن آخری عصر کے بعد نا مغرب سے پہلے علی بادشاہ نے فرمان جاری کیا, شاہ کا فرمان نافذ ہوا. میری ساری بہویں اکیلی مجھ سے ملنے آئیں. قاسم کی ماں آئے, کہ میری بہویں اکیلی مجھے ملی. بعض روایتیں کہ 6 بہویں, اور ایک میں 7 اور ایک میں 3 بہووں کا ذکر, کہ علی کی بہویں داخل ہوئیں. علی نے اٹھ کر تعظیم کی. کتنا کریم گھرانہ ہے. کہا او میری بیٹیوں, او میری بیٹیوں, او میری بیٹیوں, اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اپنے دین کے لیے, اپنے نبی کی نصرت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے. تم علی کی بیٹیاں ہو. اگر کہیں پر علی اٹھ کے تعظیم دے رہے ہیں بہوؤں کو, کیا سلیقہ ہے زندگی کا, اٹھ کے بہوؤں کو تعظیم دیتے ہو کہ اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. او میری بیٹیوں, بس اپنے بابا علی پہ احسان کرنا. اگر کہیں میری بیٹیاں تمہارے آگے آ کے پتھر نہ روک سکے تو میری بیٹیوں کو معاف کر دینا. شہزادیوں نے ہاتھ چوما. جب حسن کی دلہن آگے بڑھی نا, علی نے ہاتھ آگے کیا, شہزادی نے بوسہ لیا. اچانک علی دھاڑے مار مار کے رونے لگے. علی کہنے لگے قاسم کی ماں, او میرے حسن, ہائے میرے حسن کی دلہن, میں جانتا ہوں رات کی تاریکی میں تو گھبراتی ہے, تجھے اکیلا قید خانہ ملے گا جہاں تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. او میری بیٹی مجھے معاف کر دے.
ولعنت اللہ علیہ قوم ظالمین. یا صاحب الزمان کرم کیجئے، قبول کیجئے. حالانکہ پرسہ تھا بس میں مصائب میں.